بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم اگر مسلم ہیں تو ہم رول ماڈل اور آئیڈیل ہونے چاہیے نا دوسروں کے لیے۔ پوری دنیا کو بولو بہترین دین اسلام ہے، بچے دیکھو تو بیمار، بزرگ دیکھو تو بیمار، اور وہ جو اللہ کو مانتے نہیں وہ فزیکلی بھی ہم سے زیادہ فٹ ہیں، مینٹلی بھی ہم سے زیادہ فٹ ہیں۔ تو پھر کیا ہوا اس دین کے ماننے کا فائدہ کہ صرف بولیں کہ اسلام بہترین دین ہے لیکن ہماری زندگیاں بہترین نہ ہوں۔ اگر اسلام بہترین دین ہے تو ہماری زندگی بھی بہترین گزرنی چاہیے۔ آج ہم کہتے کچھ ہیں، دنیا میں کچھ نظر آتا ہے آپ کی نسلوں کو۔ یہ جو نوجوان نسلیں ہیں یہ کوشچن کرتی ہیں، یہ سوال کرتی ہیں۔ پہلے تھا کہ بیٹے کو کہا نماز پڑھو، اس نے پڑھ لی، روزہ رکھو رکھ لیا، بیٹی کو کہا حجاب کرو کر لیا۔ آج سوال کرتے ہیں حجاب کیوں کروں، آج سوال ہوتا ہے روزہ کیوں رکھوں، آج سوال ہوتا ہے نماز کیوں پڑھوں۔ جب تک حکمت نہیں سمجھاؤ گے، ہمارے یہاں زندگی میں وہ اثرات نہیں ہیں، جب تک وہ اثرات نہیں ہوں گے تب تک آپ لوگوں کے لیے رول ماڈل نہیں بنو گے۔ امیر میں فرماتے کونوا لنا زینا ولا تکونوا لنا شینا، ہمارے لیے باعث زینت بنو، کبھی باعث ذلت نہ بنو۔ زینت کب بنو گے؟ جب زینت نظر آئے نا، خوبصورتی نظر آئے نا، نظم اور ضبط نظر آئے۔ جب یہ چیزیں نظر آئیں گی تو پھر دنیا بھی آپ کو کیا کرے گی؟ فالو کرے گی۔ لیکن بچہ پیدا مسلمان کے گھر میں ہوگا، فالو کسی انگریز کو کر رہا ہوگا، کسی فٹ بالر کو کر رہا ہوگا، کسی اور سیلیبریٹی کو فالو کر رہا ہوگا، کیونکہ میں نے اسے وہ حسن اور خوبصورتی دکھائی نہیں ہے۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ محمد وعجل فرجہم۔ تو آج کی مجلس میں آپ نے یہ سیکھا کہ انسان کس چیز کی وجہ سے انسان ہے؟ قوہ عقل کی وجہ سے انسان ہے۔ روزے کا مقصد میرے وجود کے اندر بریک کو کیا کرنا؟ مضبوط کرنا۔ تقوی کا مطلب یہ بار بار قرآن اتقوا اللہ اتقوا اللہ اتقوا اللہ، اللہ کی تقوی اختیار کرو۔ یہ آپ نے بچپن سے اپنے بچے کو سکھانا ہے۔ فرمایا 1 سے 7 سال تک بادشاہ ہے تیرا بچہ، 7 سے 14 سال تک تیرا غلام ہے، 14 سے 21 سال تک یہ تیرا وزیر ہے۔ یہ ساری تعلیمات معصومین نے سکھائی ہیں۔ 1 سے 7 مطلب بادشاہ، اس کو فریڈم دو۔ 1 سے 7 سال تک اس کو زیادہ روکا ٹوکا نہ کرو، کہ فل فریڈم میں چیزوں کو دیکھے پرکھے، جہاں جانا ہے جائے، جس چیز کو ڈسکرائب کرنا ہے کرے۔ لیکن 7 to 14 فرمایا اس کو ایز اے سرونٹ، ایز اے غلام۔ جیسے آپ آفس میں کسی بندے کو ہائر کرتے ہو تو اسے آپ کام سکھاتے ہو کہ یہاں بیٹھنا ہے، یہاں نہیں بیٹھنا، اس طرح ٹیلی فون کو اٹینڈ کرنا ہے، اس طرح آپ نے اپنے کلائنٹ سے بات کرنی ہے۔ اسے کیا کرتے ہو؟ ٹرینڈ کرتے ہو۔ فرمایا 7 to 14 اسے ٹرینڈ کرو، صحیح غلط بتاؤ، تاکہ 14 سال تک یہ صحیح غلط کو سیکھ لے۔ کیونکہ 14 کے بعد سکھانا تیرے لیے مشکل ہو جائے گا۔ 14 کے بعد اس کے اندر ایک انٹرنل فریڈم پیدا ہوتا ہے۔ 14 کے بعد جو کلیکٹیو ڈیٹا اس کے مائنڈ میں ہے، اس ڈیٹے سے یہ خود کریٹیو ڈیٹا بنانا شروع کر دیتا ہے۔ اس کے بعد تمہارے لیے بڑا مشکل ہو جائے گا۔ امیر فرماتے ہیں کہ بچوں کی مثال ایسے ہے جیسے سفید کاغذ ہے، یہ تیری مرضی ہے، اس کاغذ پہ جو لکھو، جیسا لکھو گے بچہ ویسا بن جائے گا۔ یہ کچھ انسانی زندگی اور عمر اور ایج کے خاص لمحات اور مومنٹس ہوتے ہیں جس میں ہم نے اپنی اولادوں پہ کیا کرنا ہے؟ ورک آؤٹ کرنا ہے۔ لیکن آج اکثر لوگ اپنے بچوں کو طوطا بنا رہے ہیں۔ کیا بنا رہے ہیں؟ طوطا بنا رہے ہیں۔ یہ آدھے سے زیادہ امت مسلمہ طوطے بنے ہوئے ہیں۔ طوطے کا مطلب کہ جو سکھاؤ، جسے ہم رٹا بولتے ہیں۔ بچے کو مسجد بھیج دیا، مولانا سے کلمہ سکھائیے، مولانا نے کلمہ سکھا لیا، بچہ گھر آیا، میں خوش ہو جاتا ہوں کہ بچہ آج کلمہ یاد کر کے آیا ہے۔ رٹنا اور ہے، سمجھنا اور ہے۔ مولانا میرے بچے کو حدیث قصہ آتی ہے ماشاءاللہ، میرے بچے کو دعائے کمیل آتی ہے ماشاءاللہ۔ اسپیشلی جو بچے ویسٹرن ورلڈ میں رہتے ہیں، آپ UK چلے جائیں، مختلف سینٹر جو آپ کے کام کر رہے ہیں، 14 ایئرز تک نسلیں بڑی اچھی رہتی ہیں۔ کہ پاکستان سے کوئی بندہ جاتا ہے، انڈیا سے، مولانا ہمارے بچوں کو اتنا نہیں آتا جو ویسٹرن ورلڈ کنٹریز کے بچوں کو آتا ہے۔ حدیث قصہ آ رہی ہے، دعائے کمیل آ رہی ہے، 4 جز بچے نے یاد کیے ہیں۔ میں نے کہا 14 ایئرز تک میرے لیے معیار نہیں ہے بچہ اچھا ہے یا برا ہے۔ آپ مجھے 21 ایئرز کا بچہ دکھاؤ جو اچھا ہو، 25 ایئرز کی بچی دکھاؤ جو اچھی ہو۔ پوری ویسٹرن کنٹریز میں جو بچے بگڑتے ہیں وہ آفٹر 14 بگڑتے ہیں۔ 14 سال تک بچی نے حجاب کیا ہوا ہے، جیسے اس نے A-لیول ختم کی، یونیورسٹی کی گئی، 1 سیمسٹر کے بعد دیکھا حجاب بھی غائب ہو گیا۔ بچے کو دیکھا خدا نخواستہ شراب کی محفلوں میں جانا اس نے شروع کر دیا، کیونکہ اصل بگاڑ 14 کے بعد، کیونکہ 14 تک تو اس کا اپنا دماغ نہیں ہوتا، وہ جو آپ کہتے ہو وہی کرتا ہے۔ آپ نے اسے طوطا بنایا ہوا ہے۔ حدیث قصہ پڑھ رہا ہے، رٹی ہوئی ہے۔ ابھی سب لوگوں نے دعائے کمیل پڑھی، عربی میں پڑھی،
اب کتنوں کو سمجھ آئی کتنوں کو نہیں آئی، یہ صرف لفظوں کا رٹنا ہے۔ اسی لیے علماء فرماتے دعائیں بالاخص کوشش کیا کرو، عربی بھی چلتی رہے ساتھ میں اس کا ترجمہ پڑھتے رہو تاکہ آپ کی سمجھ میں آئے۔ ہمارے یہاں فہم الدین ہے، کبھی معصومین نے ترغیب نہیں دی کہ بچوں کو حافظ بناؤ، وہاں حفظ القرآن ہے، ہمارے یہاں فہم القرآن ہے کہ یہ ایک لفظ پڑھے لیکن سمجھ کے پڑھے، ایسا نہیں پورا قرآن رٹ لے طوطے کی طرح قرآن پڑھتا رہے سمجھ نہ آئے۔ خوارج حافظ قرآن تھے، کئی قاتلین ابا عبداللہ میں حافظ قرآن تھے، ابن ملجم بہترین قاری قرآن تھا۔ جب فارس فتح ہوا خط لکھا عمر کو کہ ہمیں کوئی قرآن کی تعلیم کے لیے بھیجو، تو عمر نے ابن ملجم کو بھیجا اور خط میں لکھا سفارش کی کہ میں اپنا بہترین قاری قرآن بھیج رہا ہوں، اسے بہترین گھر دینا، بہترین تنخواہ دینا، اس کے بچوں کے لیے بہترین اہتمام کرنا۔ جب قرآن پڑھتا تو لوگ گلیوں میں کھڑے ہو جاتے، کون؟ کا ابن ملجم، خارجی قاتل امیر المؤمنین شمر ابن زلزل جوشن، 17 کے قریب اس نے حج کیے ہوئے ہیں، عمرے کیے ہوئے ہیں۔ ابن سعد پیش امام لشکر یزید، آپ مت سمجھے کوئی فاسق و فاجر لوگ تھے، نمازی، حافظ قرآن، قاری قرآن، پوری رات اللہ کے ذکر میں مشغول رہنے والے، لیکن کس کے قاتل بنے؟ ابا عبداللہ حسین کے قاتل بنے، کیونکہ رٹا ہوا تھا، سمجھا نہیں تھا۔ حافظ حدیث بننا اور ہے، حدیث کو سمجھنا اور ہے، حافظ قرآن بننا اور ہے، قرآن کی آیتوں کو سمجھنا اور ہے۔ مکتب اہل بیت فہم کا مکتب ہے، یہاں بچے کو کلمہ پڑھواؤ لیکن مہینوں لا الہ الا اللہ سمجھاؤ، اسے مقصد لا الہ الا اللہ کیا ہے، نماز سمجھاؤ، حجاب سمجھاؤ۔ جب حکمتوں کو سمجھاؤ گے، جب حکمت اس کے اندر آ گئی، یہ بچہ کبھی بھی اپنے دین کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہوگا۔ حجر ابن عدی نے گلا کٹا دیا پر امیر المومنین کو نہیں چھوڑا۔ حبیب ابن مظاہر، میثم تمار، یہ مذاق تو نہیں آپ سنتے ہیں کہ جب تک زندہ تھا درخت کو پانی دے رہا ہے۔ لوگ کہتے تھے میثم پاگل ہے، کہتے کیوں پانی دے رہے ہو؟ میثم کہتا تھا اس درخت پہ مجھے لٹکایا جائے گا، مجھے مارا جائے گا، میرے بازوؤں کو کاٹا جائے گا۔ کہ جب میثم کہہ رہا تھا تو کچھ لوگ مذاق اڑا رہے تھے، میثم تو علم غیب جانتا ہے، میثم تو کیسی باتیں کر رہا ہے۔ اتنے میں جناب حبیب ابن مظاہر گزرے تو لوگوں نے کہا حبیب میثم کو سمجھاؤ، عجیب باتیں کر رہا ہے، کہہ رہے درخت بڑا ہوگا، مجھے لٹکایا جائے گا، مجھے مارا جائے گا۔ اب لوگوں نے حبیب سے شکایت کی کہ حبیب سمجھائے میثم کو، تو حبیب مسکرایا، کہا صحیح کہہ رہا ہے میثم، اور یہ جو درخت ہے نا، اسی کی گلی کے سامنے نو کے نیزہ پہ میرا سر ہوگا، اور یہاں کچھ بچے میرے سر کو کیا مار رہے ہوں گے؟ پتھر مار رہے ہوں گے، اور جو سر لانے والا ہوگا اسے اتنے درہم انعام دیا جائے گا۔ تو لوگوں نے کہا ہم تو میثم کو کہہ رہے تھے یہ بڑی بڑی باتیں کر رہا ہے، حبیب تو اس سے بھی بڑی باتیں کر رہا ہے کہ ان سے بات کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ لیکن جب وقت آیا تو لوگوں نے دیکھا واقعاً اس درخت سے میثم کو لٹکایا گیا، مقام شہادت ملا۔ جب وقت آیا لوگوں نے دیکھا حبیب ابن مظاہر کا سر آیا، اور اسی طرح بچوں نے کیا مارے؟ پتھر مارے۔ تو میرے عزیز یہ فہم الدین ہے۔ تبھی فرمایا کہ ایک ایک لفظ جب زبان سے ادا کرو، معرفت سے سمجھ کے ادا کرو۔ یہ دنیا 60-70 سال کی دنیا، امیر المومنین فرماتے ہیں جوان سے پوچھو زندگی کیسے گزری، کہے گا خواب کی طرح۔ بوڑھے سے پوچھو بزرگ 70 سال کیسے گزرے، تو کہے گا خواب کی طرح گزر گئے۔ جب اچانک بڑھاپا آتا ہے تو انسان بیدار ہوتا ہے کہ میں نے زندگی کہاں گزاری۔ یہ لمحے جہنم بھی بنا سکتے ہیں، یہ لمحے جنت بھی بنا سکتے ہیں۔ اختیار ہمارے پاس ہے کہ ہم اپنے لمحوں کو جہنم میں بدلنا چاہتے ہیں یا جنت میں۔ فرمایا خلوص دل سے میرے جد حسین کو سلام کرو، خدا تجھے ثواب زیارت ابا عبداللہ الحسین عطا کرے گا۔ عرض کی کہ مولا اتنا آسان ہے آپ کی زیارت کا ثواب حاصل کرنا۔ فرما ہاں زندگی میں اگر آ سکو تو میری کربلا ضرور آنا، کیونکہ مرنے کے بعد برزخ کے میدان میں پتہ چلے گا کہ زیارت حسین کا ثواب کتنا تھا۔ لیکن اگر غریب ہو، بیمار ہو، مجبور ہو، نہیں آ سکتے تو ہم کریم ہیں، گھر میں بیٹھے دل تڑپے تو مجھ غریب حسین کو سلام کرو، اور اگر اس طرح سلام کرو کہ سلام کرتے کرتے تیری آنکھوں سے نہ چاہتے ہوئے آنسو آ جائیں، تو فرما اس وقت مت سمجھنا یہ تیرے آنسو ہیں، حسین نے تجھے تیرے سلام کا جواب بھیجا ہے۔ دلوں کو کربلا کی طرف روانہ کریں، دلوں کی سختیوں کو غم ابا عبداللہ الحسین سے نرم کریں سب مل کے۔
السلام علی الحسین وعلی علی ابن الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب الحسین. سب مل کے السلام علی الحسین وعلی علی ابن وعلی اولاد وعلی اصحاب. بلند آواز سے السلام علی الحسین وعلی علی ابن وعلی اولاد حسین وعلی. میرا سلام ننھے سے رخساروں پہ. کل بھی عرض کیا یہ سلام میرے سلام نہیں، فرزند زہرا امام زمانہ کے سلام ہے. زیارت ناہیہ امام زمانہ کا نوحہ ہے، جس میں کسی مظلوم کا نام نہیں لیتے، بس اشارہ کرتے ہیں. فرمایا میرا سلام ننھے سے رخساروں پہ، او جن رخساروں کا رنگ بدلتا رہا، یہ نہیں کا رنگ بدل گیا بلکہ بدلتا رہا. کبھی شمر کے تماچوں نے رنگ نیلا کیا، کبھی ظالم کے تماچوں نے رنگ سیاہ کیا. رو رو کے کہتی ہے میرے غریب الوطن بابا، او میرے 3 دن کے پیاسے بابا. بابا ذرا آنکھیں کھولو، ذرا میرا رخسار دیکھو. بابا تیری بچی کا رخسار چھوٹا تھا، لیکن ظالم کا ہاتھ بڑا تھا. اللہ کسی بچی کو بچپن میں یتیم نہ بنائے. بچیاں بابا سے بڑا پیار کرتی ہے. اگلا جملہ اس سے بھی بڑا سخت جملہ ہے. پہلے مولا نے رخساروں کو یاد کیا، پھر فرمایا میرا سلام ان خشک ہونٹوں پہ، ان پھٹے ہوئے ہونٹوں پہ. اللہ جانے یہ علی اصغر کے ہونٹ یا علی اکبر کے ہونٹ. جواب میرے مولا نے خود دیا. میرا سلام ان خشک ہونٹوں پہ، اور جن پہ ظالم چھڑی مار رہا تھا. اللہ جانے یہ منظر سکینہ نے کیسے دیکھا.
امام زمانہ وہ ہونٹ آپ کو یاد ہے، لیکن میں کہوں گا میرا سلام ہو ان ننھی سی آنکھوں پہ۔ بی بی زینب فرماتی ہیں جب میں گودی قتل گاہ میں پہنچی، کیا دیکھا، 4 سالہ بچی نے اپنا سر بابا کی کٹی ہوئی گردن پہ رکھا ہے۔ کہتی ہیں جیسے میں نے سکینہ کو اٹھانا چاہا، کٹی ہوئی گردن سے آواز آئی، ٹھہر جا زینب، ٹھہر جا زینب، میری تھکی ہوئی بچی تماچے کھا کھا کر سو گئی ہے۔ کہتی ہیں بڑی دیر کے بعد جب سکینہ کو ہوش آیا، پہلا سوال کیا، سکینہ میں نے بھی حسین کو نہیں پہچانا۔ بدن 2 چیزوں سے پہچانا جاتا ہے، یا بدن پہ لباس ہو یا بدن پہ سر موجود ہو۔ سکینہ بابا کا سر بھی کاٹ کے لے گیا، بابا کے بدن پہ لباس بھی نہیں ہے، بتا تو نے بابا کو کیسے پہچانا؟ کہتی ہے پھوپھی اماں جب میں گودی قتل گاہ میں آئی، میں کبھی کس جنازے سے تیر ہٹاتی تھی، کبھی کسی جنازے سے تلواریں ہٹاتی تھی، مجھے کہیں میرا بابا نظر نہیں آیا۔ میں نے رو کر کہا بابا بابا، او تیری تھکی ہوئی بچی، تیری یتیمہ بچی، او تیرے سینے پہ سونے والے۔ ایک مرتبہ کٹی گردن سے آواز آئی، الیہ الیہ، آجا بابا کے سینے پہ سو جا، آجا بابا کے سینے پہ سو جا۔